اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی اپنی ساری بیویوں سے یہ کہہ دو کہ اگر ان کو دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کی زندگی ان کے نزدیک اہم ہے، تو پھر آؤ میں تمہیں فائدہ دے کے اچھے طریقے سے فارغ کرتا ہوں۔ یہ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 28 ہے، اور اس کا شان نزول کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، مدینے آنے کے بعد فتوحات بڑی ہو رہی تھی، مال غنیمت دھڑا دھڑ آ رہا تھا، اور مال غنیمت میں سے خمس 5واں حصہ آپ کا اختیار تھا۔ اس کے باوجود آپ وہ سارا مال اپنے پاس نہ رکھتے، اللہ کے راستے میں صرف کر دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ آپ کی جو اپنی زندگی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ غالباً پورا مہینہ ہم نے کوئی چولہے کی بنی ہوئی چیز نہیں کھائی۔ تو صحابی کہتا ہے پھر زندہ کیسے رہتے تھے؟ کہتی ہیں کہ کھجور، پانی اور کچھ ہمسائے کے لوگ دودھ گفٹ کر دیتے تھے، تحفہ تک دے دیتے تھے، یعنی دودھ، کھجور، پانی، اس پہ اتنا عرصہ گزارا۔ اور اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ کی قناعت پسندی۔ دیکھیں، بڑے لوگ مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، چھوٹے لوگ خواہشات کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں چسکے لینے کے لیے، وہ جو لوگ تھے وہ کھانا کھاتے تھے زندہ رہنے کے لیے، کچھ مقاصد کے لیے۔ کھجور کے اندر بھی بڑی طاقت ہے، دودھ بھی مکمل غذا ہے، پانی بھی بہت اہم ہے، نہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے نہ کچھ ہے۔ اور آج بھی یہ ریسرچ ہے، ہمارا یہ علاقہ جو چائنا کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے، سب سے لمبی عمر اور سب سے کم بیماریاں اس علاقے میں ہیں، اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ وہ فروٹ وغیرہ ہی کھاتے ہیں، انسانوں کی بنی ہوئی چیزیں کم کھاتے ہیں جن پہ انسانوں کا کام ہے۔ لیکن ہماری نئی جنریشن پیزا اور شوارما اور اس طرح کی چیزوں پہ لگے ہیں، جو خالص چیزیں ہیں ان کی قسمت میں کمی ہے، ان کو ٹیسٹ ہی نہیں آتا۔ دوسری بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سمپل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل ازواجک کہ نبی ساری بیویوں سے کہہ دے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر انہیں دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت چاہیے، فتعالینا امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں آؤ تمہیں فارغ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کچہریاں بھری ہوئی ہیں جھوٹوں پہ، لڑائیاں جھگڑے ہیں جھوٹوں پہ، اور کوئی سوچ نہیں ویسے ہم مسلمان ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ میرے پاس کیس لے کے آتا ہے فیصلہ کروانے کے لیے، اور وہ جھوٹی گواہیوں کی بنا پہ یا اپنی چرب زبانی کی بنا پہ یا اپنی تیزی کی بنا پہ مجھے مطمئن کر دیتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کوئی چیز جو ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ اس کی ہے، اور اگر وہ چیز اس کی نہیں ہو حقیقت میں فیصلہ کر بھی دوں تو میرے فیصلہ کرنے سے اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہوں کے غلط بیانات کی بنا پہ یا کوئی دلائل ایسے آگے ہیں دوسرے طرف سے دلائل نہیں آئے، ان کی بنا پہ غلط فیصلہ ہونے سے چیز جائز نہیں ہوتی، تو ہماری کوٹوں کی بنا پہ جائز ہو جائے گی۔ جب آپ کی زندگی کا مقصد ہی اور ہے،
زندگی کا کیا مقصد ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اچھا، اب اچھے اعمال میں سے جو ہمارے آج کل نیک لوگ ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تسبیح کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ نیک اعمال ہے۔ واقعی یہ نیک اعمال ہے، اس کا ہم کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن جو ان سے بڑے نیک اعمال ہیں ان کو ہم بھول گئے ہیں۔ وہ بڑے نیک اعمال کیا ہیں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد نبوی، جس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، خانہ کعبہ کے بعد وہ سب سے افضل مسجد ہے، آپ نے فرمایا اس مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے، 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے کہ بندہ کسی مسلمان بھائی کا کام کر دے۔ ہمارے دفتر میں بیٹھا ہوگا، وہ جائز کام میں روڑے اٹکائے گا، جائز کام میں۔ مثلا ابھی ہمارا ادھر کالج سے ٹرانسفارمر چوری ہو گیا، اب چوری کرنے والے بھی یا پولیس والے ہوں گے یا وابڈا والے ہوں گے، کیونکہ عام بندہ تو جو ہے کھمبے پہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس میں 11 کے بھی اوپر آ رہی ہوتی ہے، پھر کوئی تھوڑا سا ویلڈنگ کا کام بھی کیا ہوتا ہے، کوئی زنجیر بھی لگایا ہوتا ہے، کہ گاڑی بھی لے کے آئے ہوں گے، وہی ہوں گے۔ اب باقی چھوڑے، اس کی جب تک FIR نہ کاٹی جائے آگے واپڈا والے دوبارہ ٹرانسفارمر نہیں لگاتے۔ اب جو سارا کچھ ہو گیا 1-5، اب وہ FIR میں ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں وہاں غریب لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ بجلی بند ہے، آج کل تو موبائل بھی چارج نہیں ہوتا، تو آپ FIR دے دیں، اگر تو 2, 4, 500 دے دو اسی وقت دے دیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کسی کا کام کرنا، بے شک وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، تو ہم نے صرف نماز روزے کو نیکی سمجھ لیا ہے، باقی نہیں۔ دوسری ایک روایت ابن عمر سے ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیرا بہت مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی شان ہے، لیکن تیری عزت، تیری حرمت، تیرے مقام سے زیادہ عزت مومن کی عزت ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ جو عزت ہے نہیں، کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ کعبے سے نکلیں گے ادھر کو پیٹھ بھی نہیں کریں گے کہ کعبے کو میری پیٹھ ہوتی ہے، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ اگر پیچھے پخانے والی جگہ ہے، آگے پیشاب والی جگہ ہے، تو پیٹھ کرنے کا کیا مقصد کہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ وہ نہیں کریں گے کہ ہم کعبے کا احترام کر رہے ہیں، لیکن اپنے ہی بھائیوں کی جڑیں کاٹیں گے، اسی کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے دوسرے نمازیوں کو دھکے دیں گے، اسی کعبے کے اندر بیٹھے۔ میں ایک دفعہ اعتکاف پہ بیٹھ گیا، ہماری کراچی کی ایک فیملی، وہاں پہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی۔ وہ ساری فیملی ہر سال رمضان میں عمرے کے لیے جاتے تھے، صاحب حیثیت تھے۔ انہوں نے آ کے جہاں جگہ پہ قبضہ کیا ہوتا، جہاں وہ وہاں پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے کہنا کہ چلو باقی تو جب ہم بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے، چلو آپ کھلے ہو کے بیٹھے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا، اگر بندہ ویسے بیٹھا ہے تو زیادہ جگہ لیتا ہے، جماعت کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑی جگہ استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جماعت کے اندر قدم سے قدم، کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہونا ہوتا۔ میں نے کہنا ہے کہ ان کو 5 منٹ نماز کے موقع کے لیے تو جگہ دے دو۔ تو سچی بات ہے کہ پورے اعتکاف کے دن میں ان سے یہی بحث مباحثہ کرتا رہا کہ ان کا کچھ خیال کرو۔ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، تو نیکی صرف نا جی یہ لوٹا مسلح نہیں ہے، نیکی صرف یہ مسجد میں جھاڑو دینا نہیں ہے،
یہ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، دوسروں کو عزت دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ اب آتی ہے سٹیٹس کی بات، سمبل کی بات۔ ویسے میں کسی میل اونر سے پوچھوں، میں کسی گورنر سے پوچھوں، میں کسی وزیر اعظم سے پوچھوں، میں ویسے کسی جو آج کل کوئی فن خواں کوئی ہے جس کا بڑا نام ہے میڈیا میں، اس سے پوچھوں کہ کیا جو محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، وہ اگر آپ کو مل جائے، یعنی اگر کسی کو کہا جائے کہ اللہ کے رسول کے قمیض کے بٹن مجھے مل گئے ہیں، میں آپ کو دے دوں، ہر بندہ کہے گا کہ مجھے بچہ کتنے پیسوں کے دے دو۔ کوئی اور چیز میں کہوں اللہ کے رسول کی ہے، لے لو، وہ کہے گا مجھے دے دو۔ اگر کہو کہ اذان دو، کہتے جی مجھے شرم آتی ہے۔ اگر کہو مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ اگر کہہ دو کہ جمعہ یا مسجد کا کام کر لو، یہ بھی فلاں کا کام ہے۔ اور بھئی تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، تم سے تو وہ کام اللہ لے نہیں رہا جو محمد رسول سے لیے ہے، تم آپ کا ایک وارث کہاں سے آ گئے؟ اور ہماری محنت، تگو دو، میٹنگیں، گروپیں، جوڑ توڑ، نالیوں کی ممبری کی خاطر ہے۔ ہمارا سیاسی گروپ نہ کمزور ہو جائے، ہماری فلاں نہ کمزور ہو جائے۔ کبھی ہماری سوچ، جوڑ توڑ، سوچیں، میٹنگیں اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارا خاندان دین میں پیچھے رہ گیا ہے۔ ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر اللہ اپنے نبی کو کہہ سکتا ہے یا ایھا النبی، کہ اے نبی کل ازواجے کا، اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا کے زیب و زینت چاہیے آؤ میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، چھٹی کرواتا ہوں تمہاری۔ اللہ کو تو صرف دین کی سربلندی چاہیے، یعنی جس گھر میں دین نہیں سمجھو کہ وہ گیا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یہ، کیونکہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ حدیثیں نہیں ہوتی، ان کا مقام اور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ نوافل پڑھ رہے تھے، نوافل کہیں بیٹھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگی، وہ بڑے اطمینان سے پڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا جی گھر کو آگ لگی، وہ کہتا خیر ہے کہیں گھر ہی آگ میں نہ بن جائے، فکر تو اس چیز کی چاہیے، یہ گھر جل گیا تو میں تو باہر بیٹھا ہوں۔ اور پھر میرے بھائی وہ ہماری طرح کے بھی تھے نہیں تھے کہ جیسے ہمارے گھروں میں ہماری سارا کچھ تو جو زندگی کی پونجی ہے گھر میں ہے، ان کے گھروں میں تھا کیا؟ یعنی ان کے گھروں میں تھا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں، جب جنگ کے لیے آپ نے مال مانگا تھا، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اب میں نہیں کہتا، اب معاذ اللہ اس گھر میں اگر آگ لگ بھی جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ اور جب اس دار فانی سے جانے لگے تو اپنی اولاد کو اکٹھا کر لیا، کہنے لگے کہ میری کل پونجی، یہ جو چھت میرے سر پہ سایہ کی ہوئی ہے نا، یہی ہے۔ کون؟ وقت کا حکمران، خلیفہ وقت، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر، نبیوں کے امام کا سسر دنیا سے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں 2.25 سال تک خلیفہ رہا ہوں اور میں بیت المال سے تنخواہ لیتا رہا ہوں، اگر اللہ نے حساب لے لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو اسے بیچ کے بیت المال میں جمع کرا دوں۔ میرے بھائی ہمارے دعوے بڑے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس معیار پہ آؤ، کم از کم ان لائنوں پہ سوچنا تو شروع کرو، کم از کم غلط کام تو چھوڑ دو، دوسروں کا حق مارنا تو چھوڑ دو، اور سوچو کہ اصل زندگی ہے کیا، معیار کیا۔ اور اللہ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ نے تو زندگی موت اس لیے بنائی ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، باقی تو اللہ دیکھتا ہی کچھ نہیں۔ پھر اگلی بات تو حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا۔ بکر صدیق پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ جو کفن دینا ہے آپ کو وہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے کپڑا۔ تو کہنے لگے کہ اگر عمل اچھے ہوں نا، نئے اور پرانے کفن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کہا کہ مجھ سے جو زندہ لوگ ہیں ان کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ جو مر جائیں ان کو تو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں، اور جو فوت ہو جائیں ان کے لیے پینے کا پانی بھی نہیں ہے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے پینے کا پانی بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے جو چل رہے ہیں۔ تو نبی کے یار غار، انبیاء کے بعد سب سے اشرف انسان اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور کیا ہے کہ کفن بھی پرانا ہے۔ اور میرے بھائی، جس کے اعمال اچھے ہوں اس کی قبر جنت کا باغیچہ، جنت کا دریچہ بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، حد نکاح تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی انہیں کیا ضرورت ہے ہمارے ان چیزوں کی؟ ان کے اعمال اچھے تھے۔ آج ہمارے اعمال جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ تو تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو بکر صدیق کا حال۔ اب آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال۔ ہمارے ہاں ایک بات بتاؤں کہ انا چھوڑنا، ہم اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کے جی ہمارا ہی اس میں بیچتی، ہماری ناک نہیں رہتی، ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی تھیں، دو گروہ بن گئے تھے مسلمانوں کے، اس کے لیے بلینک چیک دیا تھا حضرت معاویہ کو، اور حضرت معاویہ نے بھی انہیں بلینک چیک دیا تھا، وائٹ پیپر بھیج دیا تھا کہ جو مرضی شرطیں لکھ دو۔ تو حضرت حسن کے بارے میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن بھی ہے، پیشین گوئی بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار سید ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کروائی تھی، اور یہ واقعہ ہماری کتابوں میں بھی، ہمارے شیعہ بھائیوں کی اتھینٹک کتابوں میں بھی موجود ہے، ساری اتھینٹک کتابوں میں اس کا ریفرنس موجود ہے۔ پھر بقیہ حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ جمعہ رکھیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بالاتفاق، خواہ کوئی شیعہ ہے، خواہ کوئی سنی ہے، خواہ کوئی اہل حدیث ہے، خواہ کوئی بریلوی ہے، سب مانتے ہیں کہ انہوں نے قربانی دی تھی، سب مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کی خاطر قربانی دی تھی، دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین کے نام پہ کماتے ہیں۔ دیکھیں، قربانی دینے سے، ان کی سیرت پہ عمل کرنے سے پیٹ کٹتا ہے، پیٹ کٹتا ہے۔ ابھی میں نے محمد الرسول اللہ کی بیویوں کا ہار رکھا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آ گئی ایک دفعہ، کہنے لگی اللہ کے رسول، چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، پانی کے مشکیزے لالا کے کندھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، بڑے غلام آ رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے دھڑا دھڑ، مجھے بھی کچھ دو۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، آپ میری بیٹی ہیں، لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، صحیح بخاری میں ہے، آپ رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، اتنی مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ پھیر لیا کرو۔ اچھا آپ بتاؤ، ان کے پڑھنے کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جی لو اللہ کا، ہمارے جیسا ہوتا نا جی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا،
بیٹی کو ٹرکا دیا. اب آپ نے جو دیا آپ کی سوچ میں آ ہی نہیں سکتا. اگر آپ 2 غلام دے دیتے، 3 دے دیتے، 4 دیتے، مال دے دیتے، شاید اتنا فائدہ نہ ہوتا. صحیح بخاری کے اندر ہی ہے، جو بندہ یہ کلمات فرضوں کے بعد پڑھے تو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. آپ نے جو اپنی بیٹی کو تحفہ دیا وہ اتنا عظیم تھا. آپ کی رہنمائی اللہ کرتا تھا، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا. تو اس لیے میرے بھائی، اگر میں اور آپ سوچتے ہیں تو اپنی سوچوں کے زاویے بدلو. اور عقیدہ صرف یہی نہیں کہ پتھر کے بتوں کی نفی کرو. عقیدہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کرو، اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلاؤ. یہ بات ہے میرے بھائی صحیح معنوں میں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.